جان، یہ جو آپ نے ان کو اشارہ کیا، اشارہ کرنا غیبت ہے اور غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے۔ بھائی میں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، میں نے تو اپنے منہ سے نہیں بولا۔ میں یہ بات ان کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ ایپ ان کے اندر موجود ہے۔ بھائی استاد جی نے ہمیں بتایا ہے کہ غیبت غیبت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ پیٹھ کے پیچھے ہو یا سامنے ہو۔ آئیں اس مسئلے کو لے کر مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا۔ استاد جی ہم نے ایک مسئلہ پوچھنا، اگر آپ ہماری رہنمائی کر دیں تو۔ جی بیٹھیں۔ جی استاد جی، ان بھائی نے ایک شخص کی برائی بیان کی ہے اشارے کے ساتھ، اور میں نے ان کو کہا یہ غیبت ہے۔ انہوں نے کہا تو غیبت جو ہوتی ہے وہ پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے، اس بارے میں ذرا ہماری رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں بیٹا، غیبت کے حوالے سے نا 2-3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے کسی آدمی کی برائیاں بیان کرنا، اس کی غیبت کرنا۔ اب غیبت کہتے کس کو ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ کا اپنے بھائی کو اس کے ساتھ یاد کرنا، اس کے ساتھ اپنے بھائی کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اپنی برائی نہیں بیان کرنا چاہتا، نہیں بتانا چاہتا کسی کو اپنا عیب، تو کسی کا عیب بیان کرنا، اس کی برائی بیان کرنا کسی بھی انداز سے، یہ غیبت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر اس میں وہ برائی موجود ہو، افرأیت ان کان فیہ ما اقول، اگر اس میں وہ بات موجود ہے جو برائی میں بیان کر رہا ہوں وہ اس میں ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے جو اس میں موجود ہے، اور اگر اس میں وہ برائی موجود ہی نہیں ہے فقد بہتہ، تو فرمایا کہ پھر تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا، پھر تو تم نے تہمت لگائی ہے اس کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر برائی موجود ہو، بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو اگر برائی ہو ہی نہ اور اس کے ذمے لگا دی جائے تو کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو ایک تو غیبت کیا ہے کہ کسی کی کوئی بھی برائی بیان کرنا، وہ چاہے پیٹھ پیچھے ہو چاہے اس کی موجودگی میں ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں، تو کیا منہ پہ کہنے سے کیا برائی جائز ہو جائے گی؟ تو جو چیز اس کی پیٹھ پیچھے نہیں کہی جا سکتی، اس کے منہ پہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں کہی جا سکتی، اس کی تضحیک کے لیے اور اس کو رسوا کرنے کے لیے وہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو اگر کسی میں کوئی عیب ہے نا، تو پیٹھ پیچھے بھی نہیں بیان کر سکتے، اور لوگوں کے سامنے سر عام بھی اس کی برائی کا اظہار نہیں کر سکتے کہ فلاں تو ہے ہی ایسا اور یہاں بیٹھا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غیبت کس کس طریقے سے ہوتی ہے۔ غیبت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے بول کے کہہ دے تو غیبت ہو جائے گی۔ غیبت زبان سے بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی ہو سکتی ہے، لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آنکھوں کے اشارے سے بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی تو خاموشی اگر اس انداز کی ہو کہ اس سے کسی کی تضحیک مقصود ہو تو خاموشی سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ تو ہر قسم سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر قسم ہی کبیرہ گناہ میں سے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر کے کہا کہ آپ کے لیے تو صفیہ کافی ہیں، ایسے ایسے، یعنی وہ چھوٹے قد والی تھی، تو حضرت عائشہ نے یہ اشارہ کیا کہ آپ کے لیے تو وہ کافی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کتنی سخت بات کہی تھی، آپ نے کہا عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے، ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کلمے کو، اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے
تو سارے سمندر پہ وہ یہ آپ کا چھوٹا سا کلمہ غالب آ جائے، یعنی اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کسی بھی قسم کی ہو۔ اب اگر کسی سے غیبت ہو جائے نا تو اس کو چاہیے کہ جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو پتہ ہے تو اس سے معافی مانگے، اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اس کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے اور وہ آپ کی معافی پہ مزید ناراض اور پریشان نہیں ہوگا، آپ کو معاف کر دے گا، تو اس سے معافی مانگے۔ اور اگر کوئی فوت شدہ شخص ہے جس کی غیبت کی ہے تو پھر اس کے حق میں استغفار اور توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اپنے لیے بھی انسان کو معافی مانگنی چاہیے کہ یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ تو آپ نے جس بھائی کی غیبت کی ہے نا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ معافی مانگ۔ اس سے جا کے معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بتانا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو پھر تو یہ بات بتا دیں۔ اگر اس کو نہیں پتہ کہ آپ نے غیبت کی ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے حق میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی تھی، میرے سے یہ کوئی کوتاہی ہوئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کیا خیال ہے، معافی مانگیں گے نا؟ جی بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی اب باہر سے گزر رہے تھے تو میں نے اشاروں سے آپ کی غیبت کی، اور مجھے نہیں معلوم اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے، تو میں بھی استاد محترم نے بتایا اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے، تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ہے میرے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔